نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم۔ مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں بھی یہ وظیفہ یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ اللہ کے فضل و کرم سے اربوں کروڑوں پتی بن جاتا ہے۔ گھر میں دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ گھر میں دولت والے فرشتے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ مغرب کی نماز کے بعد تھوڑا سا وقت آپ نے نکالنا ہے اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی دولت میں، ساری زندگی پیسوں میں کھیلو گے اور ساری زندگی آپ کو مالی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ محترم ناظرین، دنیا میں آپ کہیں بھی موجود ہوں، کسی بھی شہر، کسی بھی ملک میں، جب آپ مغرب کی نماز پڑھ چکیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے اور عشاء سے پہلے یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان جو بھی وقت بچتا ہے آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی اذان سے پہلے پڑھ لیں۔ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو مغرب کے بعد پڑھ کر تماشا اپنی آنکھوں سے خود دیکھیے گا۔ دولت، رزق، پیسہ آپ کو ایسے ڈھونڈے گا جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر طرف سے آپ پر دولت کی بارش اگر نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ ہر طرف سے دولت کا طوفان آپ کی زندگی میں آ جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میری تو قسمت خراب ہے، میرے نصیب خراب ہیں، میں بد نصیب ہوں، کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کبھی امیر نہیں ہو سکتا، کبھی اپنے مسائل سے نہیں نکل سکتا، تو آج ان سب کو یہ عمل کرتے ہی یقین آ جائے گا کہ وظائف اگر ٹھیک طریقے سے کیے جائیں تو وہ کتنا اثر کرتے ہیں۔ آج وہ لوگ بھی اس عمل کو ضرور پڑھ لیں جو پوری طرح سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے۔ قرض داروں نے آخری موقع دیا ہے کہ ہمیں ہمارے پیسے چاہیے، ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنے والا دنیا کا یہ وہ سچا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ قرضوں سے جان چھڑانے والا دنیا کا وہ طاقتور عمل آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ بس اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، قرضوں سے نجات عطا فرمائیں گے اور ساری زندگی جولیاں اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے۔ وہ جو ساری زندگی نہ مل سکا اس ایک عمل کو پڑھتے ہی ملے گا۔ ساری زندگی کی پریشانیاں اس ایک عمل کے پڑھتے ہی دور ہو جائیں گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ محترم ناظرین، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، بہت سے اعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو میں ان کو بتا دوں کہ آج یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ قسمت کے بند تالوں کو کھول دینے والا یہ عمل ہے۔ تقدیر کے بند دروازے اگر ایک دن کے اندر نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ آج میری وہ تنگ دست بہنیں، پریشان بہنیں جنہوں نے رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنے مسائل کو اپنے ذہنوں پر سوار کر لیا ہے، آج میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ ہمت مت ہاریے گا، حوصلہ مت ہاریے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا عمل پڑھنا ہے اور اپنی قسمت کو کھلی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ یہ عمل کوئی گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر آپ نے نہیں پڑھنا۔ اس عمل کو پڑھنے کے لیے کوئی پورا دن آپ نے نہیں نکالنا، صرف ایک آدھ منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ تو محترم ناظرین، اب ہم اس عمل کے بارے میں جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب ذرا توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ کسی بھی دن جب آپ مغرب کی نماز ادا کر لیں اسی وقت آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر
درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نے نماز والا درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ وہ سب سے افضل درود پاک ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا مکان خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا قرضہ اتر جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے پڑھ لیں۔ یا پھر آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بڑے کمال کا اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو۔ بالکل آسان اور سادہ سا وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ اللہ رب العزت کی ذات کا یہ ذاتی اور صفاتی نام دونوں ملا کر آپ نے پڑھنے ہیں۔ یا اللہ یا رحمان آپ نے 41 مرتبہ ان کو پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور یا اللہ یا رحمان 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام ہے، یا کریم یا رحیم۔ یا کریم یا رحیم ان کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا کریم یا رحیم 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے آخر میں سورۃ الکوثر قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت ہے، ہر کسی کو زبانی یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آخر میں آپ نے سورۃ الکوثر کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب ہمارے اوپر مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ہم مقروض ہو جاتے ہیں، ہمارا چلتا ہوا کاروبار رک جاتا ہے، ہمارے پیسے میں برکت نہیں رہتی، تو پھر جان لیجئے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے گناہوں کی بدولت ہم سے ناراض ہیں، ہمارے اعمال نے اللہ رب العزت کی ذات کو ناراض کر دیا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ آپ نے سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات سے معافی مانگ لی ہے، توبہ کر لی ہے،
اس کے بعد آپ نے جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے اس وظیفے کو پڑھا ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے دعا مانگیے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اتنا نوازیں گے، اتنا نوازیں گے کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کی اولاد کو مالدار کر دیں گے، اللہ رب العزت کی ذات آپ کی اولاد کو خوشحال کر دیں گے، مالدار کر دیں گے، اور آپ کو قرضوں سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائیں گے۔ آپ کا بند کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی، اپنی آنکھوں سے آپ رحمتیں اور برکتیں دیکھو گے۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اتنا نوازیں گے، اتنا نوازیں گے کہ آج آپ لوگوں سے قرض لیتے ہو، مقروض ہو، کل آپ لوگوں کو دینے والے بن جاؤ گے۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ آپ نے ایک کام لازمی کرنا ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نماز کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑنا، چاہے جتنی بھی مشکل آئے، جتنی بھی پریشانی آئے، جتنا بھی آپ مصروف ہوں، آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، تو پھر ہی یہ وظیفہ آپ کو فائدہ دے گا، ورنہ آپ کو یہ وظیفہ فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات کا حکم ہے، 5 وقت میرے در پہ آؤ، میرے سامنے جھکو، مجھ سے مانگو، جتنا مانگو گے میں دوں گا۔ اللہ رب العزت کی ذات مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت کی ذات سے جب بھی کوئی پریشانی آئے، مصیبت، دکھ، تکلیف، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات سے مانگنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو کبھی بھی خالی واپس نہیں لٹائیں گے، آپ کی جھولیوں کو بھریں گے، دولت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، شہرت کے ساتھ، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔